سابقہ امیدوار قانون ساز اسمبلی حلقہ وسطی باب تحریک لبیک کے پلیٹ فارم سے آئے تھے. میں انہیں دعوت خطاب دینے سے پہلے اب چونکہ کافی سانس بھی چھوڑ دیا ہے, پانی بھی پی لیا ہے, موسم بھی ٹھیک ہو گیا ہے, تو اپنے جذبات کا اظہار اس طرح کرنا ہے کہ یہ حرارت اور یہ جذبہ اگلے سال تک بیدار رہے. اور اس نعرے کے جو تقاضے ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر ہم اور کچھ بھی نہیں کرتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, لمبی چوڑی ریاضت نہیں کر سکتے, تو میلاد مصطفیٰ میں آنے والوں یہ جو نعرہ ہم لگاتے ہیں گج بج کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم اور ریاضتیں نہ کر سکیں کم از کم 5 وقت کے نمازی ہو جائیں. یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام ہے کہ 5 وقت کا ہم نماز کا اہتمام کریں گے, 5 گنا نماز قائم کرنے کی کوشش کریں گے. نعرہ لگاؤں گا, بھرپور قوت کے ساتھ نعرے کا جواب دینا ہے, کوئی زبان خاموش نہ رہے, اور نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ اعلان کرنا ہے کہ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, اور اللہ کے بعد اگر کسی کا ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور ان کے لیے ہم اولاد کو بھی قربان کر سکتے ہیں, جان کو بھی قربان کر سکتے ہیں, اور مال کو بھی قربان کر سکتے ہیں. دعوت خطاب دوں گا جناب مسعود حیات قادری صاحب کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, لبیک 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 لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مل کے پڑھیں صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب. انتہائی قابل احترام صدر گرامی, مہمان خصوصی, علماء کرام اور جملہ جتنے لوگ ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ ایسی محفلیں نہیں ہیں اس میں بد نصیب آ ہی نہیں سکتے ہیں, نصیب والا ہی آئے گا, میرا ایمان ہے. تو میں پچھلے دنوں چغتائی صاحب پچھلے کو 8-10 دن پہلے رات کو سونے سے پہلے نا مجھے تو بندہ خیالات کاروباری سوچتا رہتا ہے, تو میرے خیالات میں کچھ کلام اشعار آنے شروع ہو گئے نا. تو پھر میں نے 5 دن کے بعد بیٹھ کے لکھنے شروع کر دی. یہ میرا بیٹا تھا, یہ کہتا ہے بابا آپ نہیں لکھ سکتے, میں نہیں کر رہے ہیں. پھر میں نے کچھ مفتیان اکرام کو بھیجے, وہ پاس کروائے. ان میں کچھ جلالی بھی تھے, وہ انہوں نے کہا یہ آپ نے پکڑے تو یہ کلام بھی پیش کروں گا. باقی یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میلاد, ہم لوگ یہ میلاد بنا کے بس سال میں ایک دفعہ اور ہم کہتے ہیں بس نہیں جی ہم نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے. کائنات کا سب سے میلاد بنانے کے بعد پوری روح زمین کا جو آپ کا سب سے بڑا فریضہ ناموس رسالت اور ختم نبوت پہ پہرا دے رہا ہے, اس پہ ہم گم ہو جاتے ہیں. تو یہ اب علماء فکریہ بھی ہمارے لیے, پھر یہ جو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ہمارے آج سے 10 سال 15 سال پہلے اس میلاد کو کہتے تھے ہے ہی نہیں. اب کہتے ہیں میلاد ہے لائٹ جڑی نہیں کھاتا ہے, یہ نہیں. ابھی وہ جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, بند گلی چور گلیاں ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم آئیں. تو میرے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے مجدد گزرے ہیں. کل چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی ادھر آپ نے دیکھا ہوگا جو پیدا انہوں نے کہا کہ خادم حسین رضوی کے برابر کوئی پیدا ہو سکتا ہے, آپ نے سفر نہیں کرتا. ایسا مجدد بابا جی فرماتے تھے کہ یہ جو قادیانی کانا دجال اس کو پیدا کرنے والے یہ لوگ ہیں, یہ جو ہمارے خلاف بولتے ہیں کہ یہ بدعت کرتے ہیں, یہ شرک کرتے ہیں. بابا جی نے فرمایا یہ انہوں نے قادیانی کہانا دجال پیدا کیا. انہوں نے کہا کہ نبی ہمارے جیسے تھے, نبی ہم جیسے تھے, ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں, ہماری طرح کھاتے تھے, ہماری طرح پیتے تھے, ہماری طرح سب کچھ کرتے تھے. تو یہ جو میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے کون لوگ ہیں جو بدعت مشرک شرک, بابا جی فرماتے ہیں ان کی وجہ سے کہانا دجال پیدا ہوا. اس نے کہا کہانا دجال نے کہ اگر نبی آپ جیسا ہی ہے تو میں بھی نبی ہوں, مجھے بھی معلوم ہے.
آپ نبی کے کمالات بیان کرتے، ہمارے نبی چلتے تھے تو ایسے لگتے تھے، میرے آقا کی زلفیں ایسی تھی، میرے آقا کے دندان مبارک ایسے تھے، میرے آقا کی چادر ایسے اوڑھتے تھے، صفتیں تو آپ بیان نہیں کرتے، اور آپ ہر وقت بدعت شرک کا رٹا لگا کے جتنا قادیانی پیدا ہوا ہے یہ ان کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، جو ہم پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ نبی کی ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ میں بلکہ ایک رات کو دوست تھے ان کو سمجھا رہا تھا، میں نے کہا یہ میرے والد گرامی بیٹھے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے والد گرامی کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، بریلوی اور ان میں یہ فرق ہے، ہمارے اعلیٰ حضرت کے مسلک اور ان میں یہ فرق ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کے والد گرامی کا کیا حال ہے؟ ساتھ ہی میں پوچھتا ہوں آپ کی ماں کے قسم کا کیا حال ہے؟ بات تو ایک ہی ہے، بات تو ایک ہی ہے نا بھائی، میں نے اس کی ماں کے گھر والے کا خیر خبر لی، لیکن ادب آ گیا، آپ بے ادب ہیں اور ہم ادب ہیں۔ ہم سرکار کا نام لیتے ہیں رحمت اللہ عالمین، سرور کونین، تاجدار مدینہ، دونوں جہوں کے سرکار، میرے آقا، میرے خدا کے محبوب، تاجدار مدینہ، جنت کے مالک وارث صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے بتایا، نہیں بات تو ایک ہی ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے ادب میں یہ فرق ہے۔ اس لیے ادب، ہم ادب والے انشاءاللہ، اور ادب کریں گے اور حضور کا ذکر اس طرح کریں گے کہ گج بج کے کریں گے۔ حضور کا ذکر ہم نے کسی سے پوچھ کے نہیں کرنا ہے، کسی سے فتویٰ نہیں لینا ہے، انے واہ حضور اور پیار کرنا، کہیں پیار کرنا انے واہ، پوچھ کے نہیں کرنا، اسی سوچنے والے ہاں نہیں، اسی مننا، انہیں جانا، انہیں جانا، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں انہیں جانا، جو حضور کا غلام ہاتھ کھڑا کرے گا، انہیں مانا، انہیں مانا، انہیں مانا، ہاں رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوا۔ تو میں آپ کو کلام کے چند اشعار مولانا صاحب کی نظر کر کے اور اجازت چاہوں گا، وقت کیونکہ دامن میں وسعت نہیں رکھتا ہے، تو میرے ساتھ پڑھیے گا، بڑا مزے کا اور سادہ کلام ہے۔ یہ دل بھی ملا دی ہے، یہ جان بھی ملا دی ہے، سب مل کے پڑھیں، یہ دل بھی ملا دی ہے، یہ جان بھی ملا دی ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، تو مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، میرا دل بھی ملا دی ہے، میری جان بھی ملا دی ہے، میرا دل بھی ملا دی ہے، میری جان بھی ملا دی ہے، میلاد کے منکر تو کیا جانے میلادی کو، میلاد کے منکر تو کیا جانے میلادی کو، بارگاہ نبوت میں عالی یہ میلادی ہے، بارگاہ نبوت میں عالی یہ میلادی ہے، سب قدسی میلادی ہے، ہر سنی میلادی ہے، میرے غوث میلادی ہے، داتا بھی میلادی ہے، میرے غوث میلادی ہے، داتا بھی میلادی ہے۔ پھر آگے شعر میں نے اپنے لیے، صد شکر تیرا رب کے میں نسلی میلادی ہوں، صد شکر تیرا رب کے میں نسلی میلادی ہوں، میری نسل میں خود بھی میلادی ہوں، میری نسل میلادی ہے، میں خود بھی میلادی ہوں، میری نسل میلادی ہے۔ ہمارے پاس کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ، کوئی آج صدقہ خیرات شکر لکل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم رسول اللہ سے نسبت ہے، ان سے محبت میں غداری نہیں ہے۔
بابا جی نے فرمایا یہ جو سنی ہے سنی یہ حضور یہ روزے محشر جب مال کے جنتی لنگ جا سکتے، کیونکہ ہم نے اہل بیت کو بھی مانا تو حضور کی وجہ سے مانا، ہم نے صحابہ کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا، اگر صحابہ سے بھی پیارا ہمیں تو حضور کی وجہ سے، اور اہل بیت سے بھی محبت ہے تو حضور کی وجہ سے، یعنی اہل بیت کے بغض میں ہم صحابہ سے بغض نہیں رکھ سکتے، اور صحابہ کے بغض میں ہم اہل بیت سے بغض نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ بات آخری شعر ہے، یہ آپ مزہ لیں گے انشاءاللہ۔ حضور کے پاس مانا ہمیں غم زدہ ہے کیوں تو مسعود سرکار کے ہوتے ہوئے، غم زدہ کیوں ہے تو مسعود سرکار کے ہوتے ہوئے، بخشش تیری پکی ہے کہ تو نسلی ملادی ہے، بخشش تیری پکی ہے تو نسلی ملادی ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لا الہ الا اللہ۔